لوگ بدلتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، الا یہ کہ لڑکا لڑکی دوبارہ سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دے کہ گاؤں والوں نے جو بدلا ہے ہم دونوں اس پر خوش ہیں، راضی ہیں۔ تو مہردین کے حوالے سے ہم کو اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 6 میں یہ ہے کہ جہیز اور بارات کی رسم کو ختم کیا جائے اور بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ بارات کی رسم کو ختم کرنا اور لڑکا کی طرف سے ولیمہ کی سنت جاری کرنا ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ تمام علماء کرام بارات سمیت ہر طرح کے غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں۔ بارات لانا نہ تو سنت ہے اور واجب ہے نہ فرض ہے۔ بارات لانا رسم کے تحت آتا ہے۔ بارات لانے میں بہت سارے اپنے علاقے میں مفاسد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بارات لانا ناجائز یا حرام ہے، لیکن اگر لڑکی کے باپ ماں باطل ناخواستہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، خوشی سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارات لانا ایسے موقع سے ناجائز ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ لڑکا والے اوپر سے جہیز تو کافی لے لیتے ہیں، اس سے موٹر سائیکل لے لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے ہیں، اور اس پر سے کہتے ہیں کہ 100 باراتی آئیں گے اور وہ 100 باراتی رمنا میں نہیں چریں گے بلکہ خاص کھیت میں چریں گے۔ اشارے سے کام چلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا خسی، مرغا اور مچھلی میں کام چلائیے گا، گائے بھینس مت کروائیے گا۔ یہ بتائیے کیا طریقہ ہے بھائی یہ؟ اس لیے بھائی بارات نہ لائیں، اسی کا اس مجلس سے فتویٰ دیتا ہے اور ہمارے علماء کرام بھی امید ہے کہ اس سے اتفاق رکھیں گے۔ ابھی آپ حضرات سے رائے بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو بارات نہ لائیں، یہی بہتر ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک کتاب ان کی ہے، کون سی کتاب ہے؟ وہ رسوم پر کتاب ہے ان کی، رسوم پر، خیر اصلاح الرسوم پر ان کی کتاب ہے۔ غالباً اس میں حضرت نے یا کہیں اور لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جب لڑکی کو لانے کے لیے جاتے تھے تو زیورات بہت زیادہ لوگ دیتے تھے، تو راستے میں ڈاکو وغیرہ کا اندیشہ رہتا تھا، اس لیے پوری ٹیم کے ساتھ لوگ جاتے تھے تاکہ ڈاکوؤں سے لڑا جائے۔ لیکن اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اب وہ مصلحت بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے جواز کا فتویٰ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی ہم ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اتنا یہ کہ بہتر یہ کہ بارات نہ لائیں، یہ درست نہیں ہے۔ جہیز اور بارات کی رسم ختم کی جائے۔ آگے یہ بات لکھی گئی ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ عام طور پہ لوگ لڑکا والے اپنے یہاں کھلاتے اپنے محلے والوں کو، تو ایسا نہیں کرتے ہیں، پورے محلے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں لڑکی والے کے یہاں اور وہیں ان کے مال سے کھلا دیتے ہیں، اور جو گاڑیاں لے جاتے ہیں وہ بھی اسی بیچارے سے پیسہ لیتے ہیں جس گاڑی سے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرعی بات یہ ہے کہ لڑکا اپنی طرف سے ولیمہ کرے، یہی سنت ہے۔ باقی لڑکی والوں پر کوئی دعوت نہیں ہے، لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لڑکی والے اگر ایسا کرتے ہیں کہ وہ 20 50 100 لوگوں کو کھلاتے ہیں تو یہ صرف ضیافت ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی ہو سکتی ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ لڑکا والے کی طرف سے باضابطہ ولیمہ کیا جائے، اور ولیمہ کا وقت بھی ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے جب لوگ آ جاتے ہیں تو اپنے محلے کے کچھ لوگوں کو پوچھ لیا، اور لڑکی والوں کی طرف سے جو لوگ آئے ان کو پوچھ لیا، ہو گیا، دونوں میں ایک ساتھ کام چل گیا۔ تو اگر 3 دن کے اندر ایسا کرتے ہیں تو ولیمہ کہلائے گا، 3 دن کے بعد اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ولیمہ نہیں ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی، یہ صرف ضیافت کہلائے گی، مہمان نوازی کہلائے گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن شادی رخصتی کے بعد کل ہو کر کے، یعنی اسی دن آپ جو ہے باضابطہ لوگوں کو دعوت دیں، کھلائیں، جتنی حیثیت ہو۔ انہوں نے بتایا حضرت مولانا شمیم صاحب نے کہ اولم ولو بشاتن، اگر ایک بکری کی استطاعت ہے تو ایک ہی بکری ذبح کیجیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے گاؤں والوں کو آپ پوچھیے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کے ولیمہ میں ستو پیش کیا ہے لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ سب نمونہ ہمارے لیے۔ آگے کی شرط جو ہے بہت
بہت ہی بنیادی اور اہم ہے. آپ سب